بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ حالیاً مولوی الیاس گمن نے تبلیغ کے بارے میں ایک بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ وہ بیان سن لیں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سن لیں، اس کے بعد مختصر سا تبصرہ وہ بھی سن لیں۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، نبیوں والا کام عالم کرتا ہے۔ اگر غیر عالم کہتا ہے میں نبیوں والا کام کرتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں کرتا، نبیوں والا کام کرنے کا تعاون کرتا ہے۔ نہیں سمجھے بات آپ کی؟ نبیوں والا کام کون کرتا ہے؟ بولو، عالم۔ اور غیر عالم وہ نبی والا کام نہیں کرتا، وہ تعاون کرتا ہے۔ معاون بننا ہوتا ہے تو آپ ہمارے معاون بنو، سر پہ نہ چڑھو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور بھائی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سر پہ نہ چڑھو، ہمارے معاون بن کے کام کرو۔ یہ کام علماء نے کرنا ہے، دین کا کام عالم کی ذمہ ہے، وارث عالم ہے، باقی معاون ہے۔ معاون بن کے جیو تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے سر پہ چڑھو، ہم سر پہ چڑھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، معاون رکھنے بہت آسان ہے۔ آپ نے مولوی الیاس گمن کی گفتگو سن لی، اب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سن لیں۔ عنوان یہ دیا گیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے کام کو نبیوں والا کام کہنا درست ہے یا نہیں۔ سوال، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تبلیغ کے کام کو نبیوں والا کام کہنا درست ہے یا نہیں۔ جواب نمبر 35066۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ، تشبیہ دینے میں ادنا سی مناسبت کافی ہوتی ہے۔ اللہ کی بات کو نبیوں نے اپنی قوم تک پہنچایا، تبلیغی جماعت کے حضرات بھی دین کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس مناسبت سے نبیوں کا کام کہنا درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ اب دارالعلوم دیوبند والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تبلیغ کا کام نبیوں والا کام ہے، اور جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حضرت کہتا ہے کہ یہ جو تبلیغ والے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ فیصلہ آپ خود کریں۔ ایک طرف ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے اور ایک طرف مولوی الیاس گمن ہے، فیصلہ آپ خود کریں کس کی بات ماننی چاہیے۔ اب مختصر تبصرہ یہ ہے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، آیا یہ عام ہے، مطلق ہے، یا خاص ہے، یا مقید کیا گیا ہے؟ دعوت کا کام عام ہے، پوری امت کو حکم ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں، یا خاص ہے، یا مقید کیا گیا ہے صرف علماء ہی تبلیغ کا کام کریں؟ اب قرآن پاک میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کا کام کیا ہوا؟ اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ انا ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دعوت دے دے۔ یہ عام ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ جس نے بھی کلمہ پڑھا، اب اس میں عالم کا ذکر نہیں ہے، خاص نہیں ہے، مقید نہیں ہے، عام ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا کام ہے دعوت دینا۔ اللہ نے اس کو عام کیا ہے، مطلق کیا ہے، اور یہ مولوی الیاس گمن اس کو مقید کر رہے ہیں، اس کو خاص کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تحریف ہے، اس آیت کی تحریف کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں اور بہت ساری مثالیں ہیں
دیکھیے میں اختصار کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں، حدیث میں ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ اگر تم کو ایک آیت بھی آتی ہو، ایک آیت آتی ہے اس کو پہنچاؤ۔ اب وہ مولانا عالم ہی کیا جس کو ایک آیت آتی ہو؟ عالم کسے کہتے ہیں کہ اس کو قرآن حدیث کا علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ اب جس کو ایک آیت آتی ہے وہ عالم ہے؟ ایک آیت جس کو آتی ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ یہاں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ عالم ہی میرے حکم کو، میری باتوں کو، قرآن حدیث کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جس کو ایک آیت آتی ہے وہ اس کا بھی کام ہے دعوت دینا۔ یہ حدیث میں بھی دعوت کا کام عام ہے، مطلق ہے، اور یہ مولوی الیاس پہلا وہ عالم ہے جو دعوت کا جو کام ہے اس کو خاص کر رہے ہیں، اس کو مقید کر رہے ہیں کہ یہ صرف علماء کا کام ہے۔ اگر تبلیغ والا یہ کہتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دعوت کا کام تبلیغ والے عوام الناس کے ذمے میں نہیں ہے، وہ تو علماء کے ذمے اللہ نے لگا دیا۔ قرآن پاک میں بھی خاص ہے، اور قرآن پاک میں بھی عام ہے اور حدیث میں بھی عام ہے۔ مطلق حکم ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں، ہر ایک کو اللہ پاک کی طرف بلائیں۔ ایک آیت کا ذکر کرنا ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم عوام الناس کو دیا جا رہا ہے، یہ خاص نہیں ہے۔ مولوی صاحب، دنیا کے 250 ملکوں میں کلمہ نماز کا پہنچانا، وہاں پر آذانوں کا دیا جانا، وہاں سے دنیا بھر میں جماعتوں کا پہنچانا، کیا یہ ایک مٹھی بھر علماء کرام کی بس کی بات ہے؟ اس کے لیے تو عوام الناس کا سواد اعظم چاہیے۔ تبلیغ سے عداوت نے عقلی معاف کر دی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور زبانوں سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ سمجھے خدا کرے کوئی۔ مولوی الیاس اور ان جیسے درجنوں مولویوں کا یہ پسندیدہ ذوق ہے کہ دنیا بھر کے تبلیغی ساتھیوں کو رنج اور غم پہنچائیں۔ یہی تبلیغی والے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں، پوری دنیا میں آذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، کتنی مساجد بن گئی، کتنے مدارس بن گئے، کتنے مکاتب بن گئے، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ گرمیوں میں، سردیوں میں، تنہائیوں میں، شہروں میں، جنگلوں میں، بھوک کی حالت، پیاس کی حالت برداشت کر کے دنیا کے کونے کونے میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کو رنج و غم پہنچا رہے ہیں، یہ عداوت کی وجہ سے، یہ حسد کی وجہ سے اس طرح کے یہ بیانات دے رہے۔ دعا نہیں کر سکتے ہیں، معاونت نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ دنیا کے چپے چپے میں پہنچ رہے ہیں۔ آخر ان علماء کرام کو کس نے مجبور کیا ہے جو گھر بھال بچے چھوڑ کے بھی سال لگا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں؟ اب لاکھوں علماء ایک طرف اور ایک گمن ایک طرف ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس جو بھی الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا دین ہے، یہ حضرت ہی کی برکت ہے۔ دلائل کے میدان کے ماشاءاللہ حضرت بہت 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 زبردست شہ سوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرت نے دعوت و تبلیغ کی محبت میں جب تھے تب حد سے زیادہ غلو کر دیا تھا، بلکہ انصاف سے ہٹ گئے تھے۔ 3 دن 40 دن 4 مہینہ بھی حضرت نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا تھا، اور چونکہ ہم انہی سے سب سیکھیں تو ہمیں وہ چیز بھی پسند ہرگز نہیں تھی۔ اور پھر اب حضرت ایسی دعوت و تبلیغ کی عداوت میں آئے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ دین کا کام صرف وارث انبیاء کر سکتے ہیں، حضرت ہی سے سیکھا ہے۔ تمام صحابہ علماء نہیں تھے،
لیکن تمام دین کا کام کرتے تھے. تمام تابعین علماء نہیں تھے لیکن تمام تابعین بھی دین کا کام کرتے تھے, تبع تابعین بھی کرتے تھے. اور علم محیط تو صرف اللہ کے پاس ہے. انبیاء کا مکمل وارث تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو جس کے پاس جتنا دین ہے, اور حکم بھی یہ بلغ عنی ولو آیا, جو جتنا جانتا ہے اگلوں تک پہنچا ہے. اور رہی بات کوئی جاہل سے جاہل آدمی بھی داڑھی رکھا رہا ہے تو یہ نبیوں والا ہی کام کر رہا ہے, اور کسی کو داڑھی رکھنے کا کہہ رہا ہے تو بھی یہ نبیوں والا ہی کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں تفرقہ نہیں, ہمارا ملت کا کنسپٹ ہے. ملت میں علماء بھی ہیں, ہمارے پاس مناظرین بھی ہیں, ہمارے مکاتب پڑھانے والے جو عالم نہیں ہیں, حفاظ کرام ہیں وہ بھی ہیں, مجاہدین جو نہ عالم ہیں نہ حافظ ہیں وہ بھی ملت کے اندر ہیں. تو ملت ہے ہمارے یہاں. مدارس کن کے پیسوں سے بنتے ہیں؟ کون چندہ دیتا ہے؟ ایک مزدور قسم کا آدمی, ایک کھیت میں کام کرنے والا آدمی. مساجد کس کے پیسے سے بنتی ہے؟ ایک دم بیچارے غریب غربا قسم کے لوگ. لیکن وہ مسجد کا وجود ادھورا ہے یقیناً اگر عالم نہ ہو تو. ہمارے یہاں ملت کا کنسیپٹ ہے. ہمارے چند لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو تمام دینی شعبے ہیں ان کو آپس میں معاون کے بدلے مقابل بناتے ہیں, اور ہم سب سے سر بلند ہیں. یہ تو شیطانی فطرت ہے. حق والا آدمی کہتا ہے کہ ہماری خدمت تو کچھ نہیں, دوسروں کی خدمت اصل ہے. اللہ سمجھ دے ہوئے, ان کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے. دعوت کی محبت میں, دعوت و تبلیغ کی محبت میں غلو کیوں کر گئے تھے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. اب عداوت کیوں کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. وجہ ذاتی ہے. وہ محبت بھی اللہ رسول سے محبت کی وجہ سے نہیں تھی جب تبلیغ کی ہر چیز کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر رہے تھے. حالانکہ تبلیغ کا حکم یہ منصوصہ ہے کہ تبلیغ کرو, لیکن تبلیغ مروجہ تبلیغ, ہم جس طریقے سے آج کل تبلیغ کر رہے ہیں یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اس زمانے میں جب تبلیغ کی محبت میں حضرت بہت زیادہ پڑ گئے تھے, اور 3 دن 40 دن 4 مہینے جب قرآن اور حدیث سے ثابت کر رہے تھے, یقیناً غلو کر رہے تھے, یقیناً غلو کر رہے تھے. اور اب جب کسی ذاتی وجہ سے, یقیناً ذاتی وجہ سے تبلیغ سے عداوت کر رہے ہیں تو اب بھی غلو کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے ہر چیز میں اعتدال ہو, نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. تبلیغ کا حکم منصوصہ ہے اور علماء کرام بھی اس کو انجام دے رہے ہیں. مدارس میں مکاتب میں پڑھانے والے حفاظ کرام جو غیر عالم ہیں وہ بھی ماشاءاللہ انجام دے رہے ہیں. مجاہدین بیچارے وہ بھی انجام دے رہے ہیں, مصنفین حضرات بھی انجام دے رہے ہیں, اور ہمارے مناظرین ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں وہ بھی انجام دے رہے ہیں. ہر کوئی انجام دے رہا ہے. تو ہمارے تو ملت ہے, ملت میں ہر کوئی آتا ہے, ہر ایک کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس طرح یہ بہت بڑی گھٹیائی آ گئی ہے کہ دینی شعبے ایک دوسرے کو مقابل سمجھ رہے ہیں. اور جب قومیں تباہ ہونے والی ہوتی ہے نا تب ایسا ہوتا ہے. قومیں تباہ ہوتی ہے تو آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے. اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ کے حکموں کے خلاف, قرآن و سنت کے خلاف جب فرمان جاری ہوں گے تو خانہ جنگیاں ہو جائیں گی. شراب کو, سود کو, تصویر کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی. اسی کے نتیجے میں اب ہمارے شعبے جو ہیں آپس میں خانہ جنگی کے شکار ہوئے ہیں. اطاعت, اللہ کی اطاعت, معرفت اللہ اور اتباع سنت کے لیے جب کوشش ہوگی نا قوم کے اندر, تب شرافت آئے گی. شرافت یہ کہتی ہے کہ میں نہیں تو اچھا, میرے شعبے سے تیرا شعبہ اچھا. نہیں, خدمت تو آپ کی ہے. یہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرماوے. مدارس سب کی مائیں ہیں اور حق جماعت علماء ہی کی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. لیکن خیر بھی علماء ہی کی جانب سے, شر بھی علماء ہی کی جانب سے ہے. یہ بھی پہچاننا چاہیے ہمیں. اللہ, اور ہر خیر کے کام کے لیے آدمی رجل فاسق سے اللہ دین کا کام لے لیتے ہیں. عالم ہونا تو دور, یہ میرے نبی کی بات ہے. رجل فاسق سے اللہ دین کا کام لے تو دین کا کام تو اللہ کسی سے بھی لے لے. اس لیے قید لگا رہے ہیں حضرت, معذرت کے ساتھ بہت غلط بات کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.